صلو علی الحبیب۔ قوموں کی تباہی کے اسباب، آئیے سماعت فرمائیے کہ قوموں کی تباہی کے جو اسباب ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ آخر گناہ ہے۔ جب کوئی گناہ یا نافرمانی معاشرے میں پھیل جاتی ہے تو اس کی نحوست بھی پھیل جاتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ خود بھی گناہوں سے بچا کریں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کیا کریں۔ اللہ پاک نے سورۃ ہود میں مختلف قوموں کے ہلاکت کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ میں وہ واقعات آیت نہیں پڑھا، میں صرف اس کے بعد جو قوموں کی تباہی کے بعد جو اللہ پاک نے شاہ فرمایا وہ آیت سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن مثلا نوح علیہ السلام کی قوم پر زبردست سیلاب جو ہے وہ آیا اور یہ قوم غرق ہو گئی۔ اسی طرح قوم عاد پر سخت ترین آندھی کا عذاب آیا جس نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم سمود پر زلزلے کا عذاب آیا، زلزلے نے اس کو لرزا کر رکھ دیا تھا اور یہ سب ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط اس پر پتھروں کی بارش برسی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا گیا تھا۔ ان سب قوموں کی تباہی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک کی شاہ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ تو تم سے پچھلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے؟ البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ مجرم تھے۔ تو یہ قوموں کی تباہی کے دو اسباب بیان ہوئے۔ کتنے؟ دو اسباب بیان ہوئے۔ نمبر ایک فرمایا ان میں ایسے فضیلت والے لوگ نہ تھے جو انہیں گناہوں سے روکتے، انہیں نیکی کی دعوت دیتے، اگر تھے بھی تو بہت تھوڑے تھے۔ قوموں نے ان کی بات نہ مانی، چنانچہ جب عذاب آیا تو اللہ پاک نے نیکی کی دعوت دینے والے تھوڑے لوگوں کو بچا لیا، باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ نمبر دو فرمایا ان قوموں کی تباہی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ مجرم تھے، گناہ کرتے تھے، اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نیکی کی دعوت نہ دینا بھی تباہی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ معجم اوسط کی حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں پر الٹ دو۔ فرشتے نے عرض کی اے اللہ پاک اس شہر میں تیرے نیک بندے بھی ہیں، جس نے کبھی پلک جھپکنے کی دیر میں تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس بستی کو اس شخص اور دیگر لوگوں سمیت تباہ کر دو، کیونکہ میری نافرمانی دیکھ کر بھی کبھی ایک گھڑی کے لیے بھی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے رہا کرے، گناہوں سے روکتے رہا کرے۔ یہ بات پھر سے عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن کبھی مت بنائیے کہ گناہ کرنے والا صرف اپنی قبر خراب کر رہا ہے۔ ہاں، گناہ کے سبب اپنی قبر بھی خراب ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی نحوست دوسروں تک بھی پہنچتی ہے۔ لہذا خود گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ
دوسروں کو بچانا اور نیکی کی دعوت دینا بھی بہت ضروری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سورہ ہود کی آیت کریمہ کے مطابق یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہوں کے سبب پوری قوم ہلاکت و تباہی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ہم ناز کے پالوں پر اتنا تو کرم، الحمدللہ، ہم ناز کے پالوں پر اتنا تو کرم الحمدللہ ہے کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ ہم پر پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذاب نہیں آتے، ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے، اس امت کو پچھلی امتوں کی طرح بندر اور خنزیر نہیں بنایا جاتا۔ مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو برحال نکلتا ہی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی، یعنی کہ پہلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دنسا دیا جاتا تھا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے تھے، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف اور مسخ ہے، یعنی پہلے جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ، کیسی عبرت کی بات ہے۔ گناہ کرنے سے اللہ اور رسول کی نافرمانی کے سبب دل الٹ دیے جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آیت کریمہ ذکر کر کے فرماتے ہیں دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ آئیے سنیے۔ نمبر 1 اطاعت میں لذت نہ پانا، نمبر 2 گناہ سے خوف نہ کرنا، اور نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان تینوں نشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے دل کی حالت پر ذرا غور کریں۔ آج ہماری حالت کچھ ایسی ہے، گناہوں میں ایسی لذت ملتی ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ ہاں، نمازوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، فضول کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو وقت کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ تلاوت کرنے بیٹھ جائیں تو ادھر ادھر کے کام یاد آنے لگتے ہیں۔ رمضان شریف تشریف لے آئے تو کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی کام کاج کی فکر۔ ایک تعداد ہے جن کا روزے رکھنے کی طرف دل ہی مائل نہیں ہوتا، اور کسی کی موت سے عبرت پکڑنے کی حالت تو ایسی ہے کہ بعض دفعہ لوگ جنازہ دیکھ کر جنازہ گاہ میں کھڑے کھڑے بھی کہے لگا رہے ہوتے۔ ہمارے دل کی یہ نازک حالت، غفلت کے پردے، دل کی سیاہی، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گناہوں کی نحوست ہمیں جکڑ چکی ہے، ہمارے دل الٹ دیے گئے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔